مالک ابن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ حج کرنے کے لیے گئے تو ایک جوان کو دیکھا، وہ بھی حج کر رہا تھا لیکن تلبیہ نہیں پڑھ رہا تھا، خاموش تھا۔ مالک بن دینار اس کے ساتھ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے تو انہوں نے اس سے پوچھا، اس جوان سے مالک ابن دینار نے پوچھا، بتاؤ تم تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ باقی ہر کوئی لبیک اللہم لبیک کی صدا لگا رہا ہے اور تم تلبیہ نہیں پڑھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے تڑپ کے جواب دیا مالک ابن دینار کو، کہنے لگا تو نہیں جانتا اگر میں کہوں لبیک اس کی بارگاہ میں تو شاید آگے سے جواب آ جائے لا لبیک، تیرا آنا قبول نہیں ہے، تیرا آنا قبول نہیں ہے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میری خطائیں اتنی زیادہ ہیں، میرے جرائم اور کرائم اتنے زیادہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ فقط تلبیہ میرے گناہوں کو ختم نہیں کروا سکتا، اور ڈر رہا ہوں چلو اس نے پردہ جو ڈال رکھا ہے اگر کہوں تو ہو سکتا ہے وہ جواب دے تو یہاں کیا لینے آیا ہے میری بارگاہ میرے گھر کے اندر، تو کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ تو میں ڈرتا ہوں جب میری نگاہ جاتی ہے میرے گناہوں کی طرف، میری خطاؤں کی طرف جاتی ہے میری نگاہ، تو میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں میرا پردہ ہی فاش نہ ہو جائے، اس لیے خاموش ہوں، میں جیسا بھی ہوں اس کے دربار میں آ گیا ہوں، میں جس طرح کا بھی ہوں اس کی بارگاہ میں آیا ہوں، لیکن میرے گناہ پچھلے کرتوت بڑے زیادہ ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ تلبیہ نہیں بخشوائے گا، قربانی اس سے بڑی ہونی چاہیے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم طواف سے فارغ ہو کے وہاں میدان عرفات کی طرف گئے تو وہاں سارے حاجیوں نے قربانیاں کی، ساروں نے جانوروں کو ذبح کیا ہے، تو میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ وہ جوان سامنے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں اللہ کے دربار کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف، اور وہ رو رو کے التجا کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے میرے کرتوت زیادہ ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، میری خطائیں بھی زیادہ ہیں، میری غلطیاں بھی زیادہ ہیں، اور یہ ایک قربانی، یہ کسی بھیڑ بکری کی قربانی یہ میری خطائیں کو معاف نہیں کروا سکتی ہے، میرے گناہ کو معاف نہیں کروا سکتی ہے، اور تو جانتا ہے کہ میرے پاس مال بھی نہیں ہے، میرے پاس دنیا کی دولت بھی نہیں ہے، لوگ تو جانور ذبح کر رہے ہیں، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو اور قربانی نہ لے، میری جان کی قربانی اپنی بارگاہ میں لے لے۔ اتنا ڈھیلا نہیں بولی سبحان اللہ، یہ سونے والوں کو جگا کے بولے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ وہ جوان کھڑا ہوا اللہ کی بارگاہ کے اندر، رب کائنات کے دربار میں اپنی خطاؤں کے بھی سامنے لا چکا ہے، اپنے گناہ بھی لا چکا ہے، اپنی ساری زندگی کے خطائیں، غلطیاں اور کرتوت اور گناہ سامنے لا چکا ہے، اور التجا پہ التجا کر رہا ہے، بے نیاز میرے دامن میں تو فقط ایک جان رہ گئی ہے، میں اپنے آپ کو تو قربان کر سکتا ہوں، میرے پاس دنیا کا مال نہیں کہ میں جانور لے کے آؤں، میں بھیڑ بکری لے کے آ جاؤں، اونٹ سے گائے لے کے آ جاؤں، اب اس جگہ پہ میں تیرے دربار کے اندر آ کے فقط اتنی التجا کرتا ہوں، کوئی بھیڑ بکری ذبح کر رہا ہے، میں اپنا آپ تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، میں اپنا آپ تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تو میری جان کی قربانی قبول فرما، تو مجھے قبول فرما۔ تو مالک ابن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں دیکھ رہا تھا یک اس کی روح پرواز کی، اس نے جسم کا ساتھ چھوڑا، کسر انصری سے اس کی روح جدا ہوئی ہے، عرفات میں قربانی کے دن اس کی رب نے قربانی کو قبول کیا ہے۔ اس وقت مجھے پتا چلا یہ اس کی بارگاہ میں قبول کتنا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر پہنچاؤ کتنا ہے کہ لوگ جانور قربان کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں قربان کر رہے ہیں، اور اس نے جان کا نذرانہ رب کے نام پہ دیا تھا۔